الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ جمعہ میں رمضان مبارک کے پیغام کے موضوع پر عرض کیا تھا کہ رمضان مبارک کا پیغام کیا ہے۔ اس ضمن میں بتایا تھا نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والے کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے والے کو جنت الفردوس عطا فرماتے ہیں۔ تفصیل سے بتایا تھا۔ قرآن مجید میں اور احادیث پاک میں نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 700 جگہ پر فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کا حکم فرمایا۔ اور نماز پڑھنے والے کے درجات کو بلند فرمایا۔ تفصیل سے عرض کیا تھا۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، قرآن حدیث میں ان کا بھی انجام بتایا گیا۔ میرے بچپن کی بات ہے، علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا ہے، میں جب ایک مسجد میں تقریر کیا بتایا کہ کوئی شخص ایک کتا پالتا ہے تو جب مالک کتے کو آواز دیتا ہے وہ کتا جو ہے کھا رہا ہو، پی رہا ہو،
آرام کر رہا ہو، کسی حالت میں بھی ہو، مالک کی آواز سن کر دوڑتا ہوا مالک کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ہم ہیں جو مالک و خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کی آواز 5 مرتبہ دی جا رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ اللہ کے حکم پر ہم حاضر نہیں ہوتے۔ تو اس سے بہتر جو ہے وہ جانور کتا ہی بہتر نکلا ہے نا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سوچو، 5 وقت آواز دی جا رہی ہے، لیکن ہمارے کان پر جوں نہیں رینگتی، الا ماشاء اللہ۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، توفیق دی، وہ مسجد کی طرف دوڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو چن لیا ہے۔ وہ صاحب جو ہے بعد میں آ کے بولے کہ ایسا نہیں بولنا، ایسا بابا ایسا نہیں بولنا، آپ چھوٹے ہیں، نہیں معلوم، میرے کو معلوم کریے کیا ہے، نہیں ویسا کتے کے بارے میں ایسا نہیں بولنا۔ تو پھر یہ بھی بول رہے ہیں ان کے پاس کتا تھا، بولے کہ میرے پاس کتا ہے بول کے آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے میں بول رہا ہوں، ابھی وضاحت بھی کر دے رہے۔ تو عزیز دوستو، قرآن مجید میں اور احادیث پاک میں نماز نہ پڑھنے والوں کی وعیدیں بھی آئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کی زندگی سے خیر و برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی آرزو و تمنائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک کائنات، خالق کائنات کے سامنے ہم سر بسجود نہیں ہو رہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اللہ کی عدالت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ آئیں گے، قیامت کے دن تک سب کے سب قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی خلقت ہوگی وہاں پر، اتنے لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ ہوں گے، اربوں کھربوں ہوں گے۔ اس میں سے آپ اپنی امت کو کس طرح سے پہچانیں گے؟ قربان جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کرنے والے اعضاء ہوتے ہیں وہ اعضاء ان کے چمکدار ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو پہچان لوں گا۔ یہ وضو کرنے والے اعضاء جو نماز کے لیے ہم تیاری کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں، یہ اعضاء جو قیامت کے دن چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک کہ میں اس کو جنت میں نہ لے جاؤں چین سے نہیں رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میدان محشر ہوگا. قیامت کا دن ہوگا. سارے لوگ وہاں اس وقت جمع ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے لوگ آئیں گے سب کو قبر سے اٹھایا جائے گا. سب کو قبروں سے اٹھائیں گے اور قیامت کے دن جمع کیا جائے گا. اس وقت حساب کتاب ہوگا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے. جس کے اعمال اچھے ہوں گے, جو اللہ اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر فرمان پر چلتے ہوں گے, نمازوں کی پابندی کرتے ہوں گے, وہ جنت میں جائیں گے. اور جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. جب جنت میں جائیں گے تو آپس میں رشتہ دار ملیں گے, ملاقات ہوگی. اگر دو بھائی مل گئے وہ کہیں گے کہ جی ابا جان نظر نہیں آ رہے, امی جان نظر نہیں آ رہے. اگر ابا امی مل جائیں تو کہیں کہ ہمارا بیٹا نظر نہیں آ رہا, ہماری بیٹی نظر نہیں آ رہی. رشتہ دار کہیں کہ ہمارے خالو جان, ماموں جان, ہمارے دادا جان, نانا جان, نانی جان, دادی جان نظر نہیں آ رہے. ہمارے رشتہ دار دکھتے نہیں ہیں. ان کے دل میں خیال آئے گا اور وہ خیال صحیح ہوگا. وہ خیال یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تو دو ہی ٹھکانے رکھے ہیں. یہاں دو ہی ٹھکانے ہیں, یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے. اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ تیسرا نہیں. اور وہ سوچیں گے, ان کی سوچ صحیح ہوگی, کہیں گے کہ جنت میں نہیں ہیں تو جہنم میں گئے ہوں گے. اس وقت اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جہنمی لوگوں کو بتائیں گے. درمیان میں کھڑکی کھولی جائے گی. میں نہیں کہتا, قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیں. انتیسواں پارہ ہے, سورہ مدثر ہے, جو قرآن مجید کے میں نے آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان فرما دیا. دونوں کی گفتگو بیان فرمائی. جہنم اور جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑکی کھولی جائے گی, یعنی گویا جنتیوں کو جہنمیوں کے حالات بتائے جائیں گے کہ دیکھو تم نے میرے حکم پر چلا اور میرے حکم کو اپنایا اور پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کی, اور تم میرے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے, میرے حکم پر چلا کرتے تھے. آج تم کو میں جنت عطا کر دیا. جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے تھے, اللہ تبارک کہے گا کہ میری مخالفت کرتے تھے, میرے حکم کو توڑتے تھے, میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑتے تھے, آج ان کی بھی حالت تو دیکھ لو. ان کو بھی دیکھ لو. آج قرآن مجید کہتا ہے, فرما فی جنات یتساءلون, فی جنات
يتساءلون. جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، کہیں گے کہ ابا جان، امی جان، اے بھائی جان، اے خالو جان، اے دادا جان، اے نانا جان، اے سیٹھ صاحب، اے صدر صاحب، اے فلاں صاحب، اے حاکم صاحب، اے حکمراں، اے بادشاہ، اے وزراء، فی جنات یتساءلون. جہنمیوں سے جنتی لوگ سوال کر دیں گے، آپ تو بستی کے بڑے لیڈر تھے، آپ تو بڑی بستی میں بڑے آدمی تھے، آپ تو دولت مند تھے، دولت تو تمہارے یہاں پڑی تھی، لوگ تم کو سلام کیا کرتے تھے. فی جنات یتساءلون. جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کر دیں گے. فرما فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، مجرموں سے، جہنمیوں سے، عن المجرمین، مجرموں سے سوال کریں گے. ما سلککم فی سقر. سیٹھ صاحب، خان صاحب، صدر صاحب، بڑے بڑے لوگوں کے نام لیں گے، اپنے رشتہ داروں کے نام لیں گے اور کہیں گے کہ جو ہے آپ کا بڑا رتبہ تھا، آپ کا بڑا مقام تھا، آپ کے پاس بڑی دولت تھی، لوگ آپ کے پاس آ کر بڑے جو ہے عاجزی منت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آپ کو جو ہے چلتے چلتے لوگ سلام کیا کرتے تھے. ما سلککم فی سقر. یہ ٹھکانہ تمہیں کیسے ملا؟ تمہاری تو بڑی عزت ہوا کرتی تھی، بڑے تمہارے جو ہے ادب لوگ کیا کرتے تھے، تمہارا بڑا مقام تھا دنیا میں، تم تو بادشاہ تھے، تم وزیر تھے، سفیر تھے. تم جو دنیا کے حکمراں تھے، جب روڈ سے جاتے تھے چلو ہٹو کی آوازیں آتی تھی، لوگ سب لوگوں کو آپ کے سپاہی سب کو روک کر آپ کو چھوڑا کرتے تھے. آپ کا بڑا ادب احترام تھا. ما سلککم فی سقر. یہ ٹھکانہ آپ کو کیسے ملا؟ آپ یہاں پر کیسے آ کر پہنچ گئے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سارے جہنمی، سارے دوزخی ایک زبان ہو کر بولیں گے، کہیں گے قالو، کہنے لگے، قالو کہنے لگے، لم نکو من المصلین. کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم چبوتروں پہ بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھایا پیا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم بستروں پر بیٹھ کے بستروں پر آرام کیا کرتے تھے، اپنی بیٹھک میں آرام کیا کرتے تھے، ہم دنیا کے گپے مارا کرتے تھے. قالوا لم نکو من المصلین. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ارے نماز پڑھنا تو کجا، ہم نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے.
فرمایا قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلی سزا، سب سے پہلا جرم ہمارا یہ ہے، قالوا لم نک من المصلین، نہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سب سے پہلا جرم ہمارا یہ ہے، سب سے پہلی غلطی، سب سے پہلا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ خود اپنی زبان سے جہنم میں اقرار کریں گے۔ قرآن سچا، قرآن کا بھیجنے والا رب سچا، جس پر قرآن بھیجا گیا وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ لیکن آج ہم کو یقین نہیں، اس وقت کہیں گے سارے کے سارے ارے ہم تو معلوم نہیں تھا۔ آج ہم کو پتا چل رہا ہے کہ جو تم ہی کامیاب ہو گئے، آئے ہائے ہائے، تم ہی کامیاب ہو گئے۔ پچھلے جمعہ بتایا تھا اللہ تبارک فرماتا قد افلح المؤمنون، وہی لوگ کامیاب ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں میں خوشی خضوع اختیار کرتے ہیں۔ پچھلے جمعہ کا بیان یاد ہوگا، خود اقرار کریں گے ہم تو تم کو بیوقوف سمجھا کرتے تھے، ہم تو تم کو ناکارہ سمجھا کرتے تھے، ہم تو تم کو دیوانہ سمجھا کرتے تھے، ہم تو تم کو پاگل سمجھا کرتے تھے، بیوقوف سمجھا کرتے کہ اٹھے گی چلے اذان ہوتے نماز پڑھنے کے لیے۔ خود اقرار کرتے ہیں پہلا جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا جرم خود اقرار کرتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے غریبوں کو، مسکینوں کو کبھی کھانا کھلایا ہی نہیں۔ بڑے بڑے ٹی پارٹی ہمارے ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے جو پروگرام ہوا کرتے تھے، عالی شان ہمارے پارٹیاں ہوا کرتے تھے، لیکن ہم غریبوں کو کبھی پوچھ کر نہیں دیکھتے تھے۔ خود قرآن کہتا ہے، خود اپنی زبان سے اقرار کریں گے، مگر اس وقت کا اقرار کرنا کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ وہ جہنم، ذرا اندازہ تو لگاؤ، جس میں آگ ہی آگ ہوگی، ذرا ایک انگلی آگ پر رکھ کر تو دیکھو، سوائے ہائے ہائے کہ رات دن ہائے ہائے کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ جو جہنم میں پڑے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر اگر سوراخ کر دیا جائے تو سارے زمین و آسمان جل کر راکھ ہو جائیں۔ اللہ اللہ اندازہ لگائیں، ساری زمین و آسمان جل کر راکھ ہو جائے، جو جہنم میں جل رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ ٹی پارٹیاں کرنے والے، پارٹیاں دینے والے، بڑے بڑے پروگرام کرنے والے، حکم ہوگا کہ کرو، آج بھی پارٹی کر لو، لوگ پکاریں گے، شور مچائیں گے کہ ہزاروں سال گزر گئے ہم نے پانی نہیں دیکھا، پانی 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 پانی۔ حکم ہوگا کہ ان کو پانی پلایا جائے، گرم گرم خون اور پیپ پلایا جائے گا، گرم گرم پانی پلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گرم گرم پانی کی وجہ سے، وہ پینے کی وجہ سے، اس کی سوزش سے، اس کی گرمی سے، اس کی تپش سے نیچے کا ہونٹ
پھول کر سوج کر کمر پہ گھٹنوں پہ آ کر پڑے گا اور اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا کر گر پڑے گا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگاؤ، میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اس وقت پتہ چلے گا جب گزرے گی۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، عزیز دوستو، پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ بہت غفلتیں کر چکے، بہت غفلتیں کر چکے۔ یہی قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وقت حکم دے گا، بڑی بڑی صفیں لگی ہوں گی، بڑے بڑے لوگ وہاں پر ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے، وزراء ہوں گے، سفیر ہوں گے، صدر ہوں گے، سیٹھ ہوں گے، سارے کے سارے وہاں پر جمع ہوں گے۔ انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، علماء ہوں گے، سب جو ہے سب کی صفیں لگی ہوئی ہوں گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اسجدو، سجدہ کرو، اسجدو، سجدہ کرو۔ سارے کے سارے جتنے اللہ کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، سجدہ کرتے تھے، سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھیں، 29واں پارہ ہے سورہ قلم کی آیات۔ فرمایا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان پر ذلت چھا جائے گی، وہ جھک نہیں سکیں گے۔ فرمایا علماء کرام نے ان کے کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، وہ ہزار کوشش کریں گے کہ آج ہم جھک جائے اور شرمندگی سے بچ جائے، اس ذلت سے بچ جائے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوگی ان کی آنکھوں پر، لاکھ کوشش کریں گے جھک نہیں سکیں گے۔ ارے کاش آج ہم جھک جاتے، ہم کامیاب ہو جاتے، مگر جھک نہیں سکیں گے، ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس نے من ترک الصلاۃ، جس نے ترک کیا صلاۃ کو، جس نے چھوڑ دیا نماز کو، متعمدن فقط کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ کھلے الفاظ حدیث کے، سمجھ میں آئے ویسے الفاظ ہیں، فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم تو سمجھ رہے بڑے خوش فہمی میں کہ مسلمان ہیں، لیکن جو ہے نماز نہیں پڑھنے والوں کا نام کافروں میں لکھا جا رہا ہے۔ اور کون سے کافر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں ان لوگوں کے ساتھ ڈالا جائے گا، فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ ڈالا جائے گا۔ حدیث یہ ہے، جو فرعون ظالم تھا جو ہم سنتے رہتے ہیں، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اس وقت، وہ فرعون جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کا وزیر حامان، قارون، اس کو بھی ڈالا جائے گا، ان لوگوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ امیہ بن خلف جو جانی دشمن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو بھی ڈالا جائے گا جہنم میں، وہ بھی نچلے طبقے میں۔
ان کے ساتھ میں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ سن لو بے نمازیوں کا انجام کیا حال ہے۔ ہم تو میٹھا میٹھا کھانے کے عادی ہیں نا، اجی میٹھا میٹھا بولو، کڑوا کڑوا مت بولو۔ 3 سال سے میٹھا میٹھا بولتے آ رہا ہوں، آج کڑوی گولی تم کو کھانا پڑے گی، آج کڑوی گولی ہضم کرنا ہوگا۔ اس لیے سنا رہا ہوں، دل بڑا دکھتا عزیز دوستو۔ ہم سارا قرآن سننے کے لیے تیار ہیں، حدیث پاک سننے کے لیے تیار ہیں، سنتے بھی ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج مساجدیں گرائی جا رہی ہیں، کہاں نہیں گرائی جا رہی مساجد، کہیں ہیں تو مساجدیں جو ہے گرائی جا رہی۔ فلسطین میں دیکھ لو مساجد گرائی جا رہی، فلسطین میں دیکھو مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، چیتے اڑتے ہوئے آپ کو بتایا جا رہا ہے، ساری دنیا کو جو ہے بتایا جا رہا ہے، لیکن دیکھ کر بھی ہمارے دل میں یہ کیفیت اگر طاری نہ ہوئی تو پھر ہم کے مسلمان ہیں۔ ہندوستان کی حالت لے لو، کئی مساجد توڑے گئے، کیا وجہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم مسجد کو جانا گوارا نہیں کرتے۔ اس لیے دوستو، عزیز دوستو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ جو نماز پڑھا کرتے، جس کی نماز اگر جو تاخیر بھی ہو جائے تو ان کے سینے میں درد ہوتا ہے، ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ایک بات بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی حکومت انہوں نے چلائی ہے، بڑا اقتدار انہوں نے جو ہے کیا ہے۔ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں تاخیر ہو گئی، بہت روئے، پھر کئی دن کے بعد ایسی اتفاق ہوا تو آواز آئی، معاویہ اٹھو، فجر کا وقت ہو رہا ہے، نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہڑبڑا کر اٹھے، آگے پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کوئی نہیں ہے، باہر نکل کے دیکھا، کوئی نہیں ہے، برابر آواز آ رہی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ آواز تو آ رہی ہے لیکن اٹھانے والا نظر نہیں آتا۔ کہنے لگا کہ معاویہ میں شیطان ہوں۔ شیطان کب سے یہ نیک کام کرنا شروع کر دیا بھائی؟ کہنے لگا کہ معاویہ وہ دن یاد کرو جب ایک مرتبہ آپ کی فجر کی نماز میں تاخیر ہو گئی تھی، آپ اتنے روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ایک نماز کے بدلے 70 نماز کا ثواب عطا فرما دیا۔ آج میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ پھر وہ 70 نماز کا ثواب آپ کو نہ مل جائے، آپ کو پھر دوبارہ نہ مل جائے وہ 70 نماز کا ثواب، اس لیے اٹھا رہا ہوں۔ یہ دل میں تڑپ ہوتی تھی کبھی نماز جو تاخیر ہو جائے، چھوٹ جائے، ایسا درد پیدا کرو عزیز دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے احکامات پر چلنے، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نمازی بنائے، مساجد کو آباد کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ۔